سر یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. پہلے تو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بھی کہا گیا تھا کہ گندم جو ہے یا بالکل نہیں ملے گی یا ملے گی تو بہت زیادہ ریٹ پہ ملے گی. کیا بڑھتے ہوئے ریٹ کی یہی وجہ ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ فوڈ سیکورٹی دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. یعنی کہ اس وقت اگر اہمیت دیکھیں تو نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. جی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جیسے گر دانے ادے کملے بھی سیانے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، گندم ہماری ایک میجر فصل ہے، یہ تمام فصلوں کا انجن ہے. یعنی کہ اگر گندم کی فصل بہتر ہوگی اور اس کا ریٹ اچھا ملے گا تو باقی فصلیں بھی اچھی ہوں گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس سال ہمیں 3900 ریٹ ملا، اچھا ریٹ تھا، تو اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25. پھر جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو پھر ہم نے آپ کو گروتھ دی -13.49. یعنی کہ سارا کوئی دار و مدار جو ہے نا وہ گندم کے اوپر ہے. آپ کے پاکستان میں جو ٹوٹل زیر کاشت رقبہ ہے وہ 4.5 کروڑ ایکڑ ہے. اس میں تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ 2 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے. یعنی گندم آپ کی سب سے بڑی فصل ہے. جب اس کے پیسے آتے ہیں تو اگلی فصلوں پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 سالوں میں جب کاشتکار کو پیسے نہیں ملے، تقریباً 2200 ارب روپے کاشتکار کو اصل ریٹ سے کم ریٹ پیسے ملے. 2200 ارب روپے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی باقی فصلیں بڑی افیکٹ ہوئی. اور اس کا ثبوت یہ ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا ڈیفیسٹ آیا. جی سب سے بڑی بات یہ ہے. جی تو میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ میں جو کمی آئی ہے وہ پچھلے 6 ماہ میں، اگر میرے پاس جو ڈیٹا میں نے لیا 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک کا، تو 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 70% میز یعنی مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 40 سے 42% ہماری فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی. اور ہماری جو امپورٹ میں اضافہ ہوا وہ صرف کاٹن کی امپورٹ میں 340% اضافہ ہوا. اچھا، یعنی یہ کچھ بلین آف ڈالر بنتے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ آیا. جو ڈیفیسٹ آپ بتا رہے ہیں اتنی زیادہ جو کمی آئی ہے، یہ کمی کیوں آئی ہے؟ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں تھے، کاشتکار اگلی فصل پہ انویسٹ نہیں کر سکا، کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا. یعنی کہ اگر کاشتکار کی انپوٹس مہنگے ہو گئے، فصل جو میجر فصل تھی اس کے پیسے نہ ملے، پیداواری لاگت نہ ملی. یعنی کہ جو اس کی پیداواری لاگت ہے وہ تقریباً 3400 بنتی ہے اس وقت جو گندم کی ہے. آپ جو پیداواری لاگت کی بات کر رہی تھی وہ مناسب نہیں ہے 3400، کیونکہ میں ایک پریکٹیکل کاشتکار ہوں، میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. اچھا، میرا کاشتکاری پروفیشن بھی ہے، شوق بھی ہے. جی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں. جی 34 ہمارا نمبر. لیکن ہماری ایک چیز ہمارا رائٹ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ 25% انٹرنیشنل ایک تھم رول ہے، وہ ہمیں منافع ملنا چاہیے. حکومت کے اس اقدام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو انہوں نے 3500 ریٹ کیا ہے، لیکن میں ان سے ساتھ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ریویزٹ کریں. اس کے 2 طریقے ہیں. جی یا تو یہ ہے کہ 3500 کو بڑھائیں یا ہمارے انپٹس کے ریٹ کو کم کریں. اب انہی دنوں میں کوئی 2 سے 2500 روپے ہمارے ڈی اے پی کا نیٹروفاس کا ریٹ بڑھا ہے. تو اتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے پاس، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ریجن کے ساتھ. اچھا، ہمارے عام شہریوں کو اس چیز کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی کاشتکار یہ کر گیا، کاشتکار یہ کر گیا. انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کاشتکار کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، اگر آپ اس کو لیں، ہمیں جو یوریا مل رہی ہے اس وقت 4300 روپے کی، وہی ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں مل رہی ہے 884 روپے کی. مجھے جو ڈی اے پی مل رہی ہے آج 15000 روپے کی، میرے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4000 کی مل رہی ہے. وہاں ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ ہے، بجلی وہاں پہ انڈین پنجاب میں بجلی ڈیلی ان کو فری ملتی ہے. ہمارا بجلی کا یونٹ کو 40 سے 50 روپے یونٹ ہمارا بل آتا ہے جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. پھر وہاں پہ مارکیٹنگ میکنزم ہے، فیوچر مارکیٹنگ ہے. اب میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو اس وقت فصل کاشت کر رہے ہیں، ہمارا اس کا ریٹ اب طے ہو رہا ہے. ابھی تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آ رہے کہ کس طرح خریداری ہوگی، کیا ہوگی، کیا کاشتکار کو وہ 3500 ملے گا یا نہیں ملے گا. جبکہ ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو جو اب 2025 میں کاشت ہونی ہے، 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے، اس کا ریٹ ان کو ملا ہے اگست 2024 میں. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، کہ کاشتکار کو مینٹلی طور پر پہلے تیار کیا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ میری پیداواری لاگت ہوگی، یہ مجھے ریٹ ملے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے کاشتکاروں کی کہ ہمیں ریٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ریٹ کیا ملنا ہے، وہ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا. پھر حکومت نے جو پچھلے 2 سال جو غلط چیز کی ہے وہ یہ تھا کہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد کہ آئی ایم ایف نے کہا ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ جی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کے بعد حکومت اس کو ریگولیٹ کرنے آ جاتی ہے، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر.
کہ پچھلے سال بھی 8 اگست کو ایک لیٹر جاری کر دیا کہ ریٹ کر دیا 2600 سے لے کے 2700 مختلف اضلاع کا ریٹ فکس کر دیا، 2800 کے اوپر کاشتکاروں کے اوپر پرچے درج ہوئے، جبکہ کاشتکار کی جو پیداواری لاگت تھی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی، تو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں، اس سے کم ریٹ پہ۔ اچھا اس دفعہ پھر وہی ہوا۔ آپ دیکھیں نا، صوبائی بین الصوبائی پابندی لگانا خلاف قانون ہے، جو IMF سے معاہدہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، ضلعی پابندی۔ حکومت اگر فری مارکیٹنگ کی جائے، حکومت روٹی آٹے کا ریٹ طے نہیں کر سکتی۔ پھر فری مارکیٹنگ سے مراد ہے فری مارکیٹنگ، کہ کاشتکار جہاں مرضی جا کے بیچے۔ اب کاشتکار کے پاس جو گندم پڑی ہے وہ بیچارہ بیچ ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، فوڈ ڈپارٹمنٹ آتا ہے اسے زبردستی اٹھاتا ہے، اپنے من مانے ریٹ پہ جا کے بیچ دیتا ہے، باقی منافع فوڈ ڈپارٹمنٹ کما لیتا ہے، وہ کرپٹ لوگ کما رہے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں کاشتکار، دیکھیں نا کاشتکار کا مطالبہ کیا جی، ایڈریسیبل چیزیں ہیں سر یہ۔ نہیں، کاشتکار کیا کہہ رہا ہے جی؟ ہم پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ ایک پرائس کمیشن بنائیں، اس پرائس کمیشن کا یہ کام ہو جس طرح دنیا میں باقی ممالک میں ہے۔ پرائس کمیشن کا یہ کام ہو کہ فصل ہماری کاشت کرنے سے سال پہلے 6 ماہ پہلے وہ ہماری پیداواری لاگت نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ اناؤنس کر دے، ہمیں کم از کم وہ ریٹ ملنا چاہیے۔ آپ کے پاس سوائے زراعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس وقت، آپ انڈسٹری میں پیچھے چلے گئے ہیں، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں پاکستان سے، آپ کے پاس تو ہے تو زراعت۔ آج اگر 24 یا 25 کروڑ عوام صبح دوپہر شام کھا رہی ہے تو یہ کسان کی محنت ہے نا۔ ہاں، میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ رزق دینے والے ہم کاشتکار نہیں، رزق میرے اللہ نے دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گندم کاشت کریں۔ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے، یہ مجھے میں نے خود بھی یہ کہا لیکن مجھے بعد میں نامناسب لگا، کیونکہ رزق میں نے نہیں دینا۔ رزق دینے والے میری اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کاشتکار کو نیب خدا بنایا، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ بھی کاشتکاروں کو پاکستانی اور انسان سمجھیں۔ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 3500 روپے جو ہے فی من کا ریٹ جو ہے عوامی مفاد ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوامی مفاد ہے اور اس کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں ود گورنمنٹ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، عوامی مفاد ہم چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کو روٹی بے شک مفت ملے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ آج اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات ٹھیک، نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک، نہ صحت کے حالات ٹھیک بچوں کے۔ اگر کاشتکار بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتا، اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتا، اچھی خوراک نہیں کھلا سکتا، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا مجھے آپ ایک چیز بتائیں، کیا کنٹرول صرف آٹے کے ریٹ کا، باقی چیزوں پہ کیا کنٹرول ہو سکا ہے؟ مجھے آپ چینی کا بتا دیں، کتنے چینی کے مالک گرفتار ہوئے ہیں؟ کاشتکار تو اپنے گھر سے نہیں اٹھا کے گندم بیچ سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے چینی کے مالک گرفتار؟ آپ بتائیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، بالکل ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے ایک چیز کی بنائیں کہ ہمیں فوڈ سیکورٹی میں ڈیفیسٹ نہ ہو۔